بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار جناب رؤف کلاسرا صاحب۔ آج ہم نے کچھ موضوعات سلیکٹ کیے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا اہم موضوع تھا کہ عید سے قبل بانی پی ٹی آئی رہا ہو رہے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے رؤف کلاسرا صاحب سے رائے جانیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے رہنما ہوں گے فردوس شمیم نقوی صاحب، ان سے بھی اس بارے میں جانیں گے۔ دوسری جانب بھارت نے ایک یعنی کہ 67 رکنی وفد، سفارتی وفد باہر بھیجا ہے، لیکن وہاں بھی ان کو شرمندگی کی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایک تو پہلے سبکی ہوئی ہے، ان کا جو ان کی بھڑکیں تھیں ان کا جنازہ نکلا ہے انڈیا کے اندر بھی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ دنیا بھر میں، اور کولمبیا میں خاص کر، وہاں بھی ان کی سفارتی وفد کی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، اور پاکستان کے جو شہدات ان کی تعزیت کرنے پر بڑا برا منایا، لیکن پھر بھی کولمبیا نے انڈیا کی حمایت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ مارشل ہیں سید آصم منیر صاحب، انہوں نے کل ایک خطاب میں کہا کہ بھارت کو دو ٹوک پیغام دیا کہ بھارت جان لے جو کشمیر ہے وہ پاکستان کبھی کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف جو بھارتی آرمی چیف ہیں وہ ایک ہندو جو سادھو ہے اس کے پاس پہنچے ہیں، اور ایک سادھو نے ان سے فرمائش کی ہے، وہ فرمائش کی ہے وہ بھی کلاسرا صاحب سے اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج پھر نریندرا مودی جو بھارتی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کانپور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن جو ہے سندور ابھی جاری ہے، پاکستان یہ نہ سمجھے۔ اس طرح کی بھڑکیں انہوں نے ماری ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ روز قبل یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عید سے قبل بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، تو اب معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اور مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل ایک ٹویٹ بھی کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہ میں کسی قسم کی مجھے ایک آفر کی گئی تھی کہ آپ 3 سال خاموش رہیں، لیکن میں نے وہ آفر مسترد کر دی ہے۔ میں کسی طرح ایک سخت لفظ بھی بولا انہیں، کسی یزید سے بات نہیں کروں گا۔ تو آپ کا کیا سمجھنا ہے کہ اس وقت یہ جو عید آ رہی ہے یہ بھی جیل میں گزرے گی بانی پی ٹی آئی کی، کہ رہائی کی آپ کو کوئی امید باقی ہے ابھی؟ جی، میں اپنی پارٹی کی ان لوگوں میں سے نمائندگی کرتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عوام کی یلغار سڑکوں پہ نہیں آئے گی پرامن طریقے سے، اس ملک میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اگر آپ کو جمہوریت لانی ہے، انصاف کو بحال کرنا ہے، تو اس ملک کے عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کو یہ نظام پسند ہے یا وہ نظام پسند ہے جس کی بات پاکستان تحریک انصاف اور اس کے قائد کر رہے ہیں۔ تبدیلی لانے کا ہمیشہ ایک طاقتور حکمران جو تھرو دا بیرل آف دا گن اپنے زور کو منوا رہا ہے، عوام کے پاس ایک ہی راہ رہتی ہے، جسے کہ وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، نہ اٹھانے چاہیے۔ ناممکن ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کوئی بھی خانہ جنگی ہو یا کسی قسم کی بھی خون خرابہ ہو، وہ بہت بعد کی بات ہے۔ پرامن طریقے سے دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ نہیں، اس سے پہلے ایک اور بھی مرحلہ ہے فردوس شمیم نقوی صاحب، ابھی آپ کر رہے ہیں کہ پہلے بھی آپ نے تحریک بھی چلانے کی کوشش کی تھی، اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ آتا ہے کہ گفت و شنید مذاکرات، سیاستدان جو بھی ہیں وہ ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ڈائلاگ کی طرف کیوں نہیں معاملہ بڑھ رہا؟ جی، بات یہ ہے، ڈائلاگ اس وقت ہوتے ہیں جب دونوں طرف سے اس بات کا احساس ہو کہ ڈائلاگ کے ذریعے ہی ایک مثبت ترقی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، عدلیہ سے تو آپ کا شکوہ ہے، تو ابھی یہ تحریک چلانے کی بات بانی پی ٹی آئی بھی کر رہے ہیں کہ میں لوگوں کو کہوں گا کہ پورے پاکستان کے لوگ نکلیں، لیکن 26 نومبر کو جو جہاں ہوا تھا اسلام آباد میں، جو انفارچونیٹ ہم کہہ سکتے ہیں، ایک تشدد بھی ہوا اور آپ کے لوگ گرفتار بھی ہوئے، کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ایک بار پھر یک تحریک کی کال دی جائے تو سڑکوں پر نکل سکتے؟ اتنی سخت باقی ہے ابھی پی ٹی آئی میں؟ یہ بات یہ ہوتی ہے، جب لوگ راہ حق پہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ تعداد نہیں دیکھتے، وہ قوت دیکھتے ہیں۔ آپ کتنا دبا لیں گے لوگوں کو، کب تک دبا لیں گے لوگوں کو؟ کم سے کم ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا نام تاریخ میں آ جائے ان جانثاروں میں جنہیں نے حق کو نہیں چھوڑا اور اپنی جگہ ثابت قدم رہے۔ بڑا بولنا نہیں چاہتا، آڑے آ جاتا ہے، اس لیے میں کوئی بلند بات دعوے بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں
کہ میں ظالم کے خلاف اور حق کے ساتھ کھڑا رہوں، یہ جو اور وہ مجھے ہمت دے کلاسا صاحب کہ آپ سے میں بات کرنا اپنے چاہتے اس ہیں. مشن میں کامیاب ہوں. جی کلاسا صاحب، یہ جو بھی بات کی ہے نقوی صاحب نے، یہ سیاست کا جو اقتدار کا کھیل ہے، اس میں حق باطل ہوتا ہے. اب بات بھی کر لیجئے. جی بالکل. نہیں، نقوی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں مس سے، اور ایک سیاسی پولیٹیکل ورکر یا لیڈر کو ایسے ہی بات کرنی چاہیے. جب تک ایک لیڈر پولیٹیشین میں آئیڈیالزم نہیں ہوگا، کوئی لائف میں گولز نہیں ہوں گے، مقاصد نہیں ہوں گے، تو اس کے بغیر تو اسٹرگل ہی نہیں کی جاتی. وہ باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں، آئی ریئلی اپریشیٹ دیم. تو لیکن نقوی صاحب، میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب خان صاحب یہ بات کہتے ہیں یا علیمہ خان صاحب کہتے ہیں کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک پہ کچھ بتائیں بھی خان صاحب کیا کریں یا ہم کیا کریں، آپ کیا کریں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہوں تو خان صاحب ان کو کیا دے سکتے ہیں اور وہ خان صاحب کو کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی آپ کا بینگ اے ویری سیزنڈ اینڈ ویری اولڈ پولیٹیشین، اولڈ ان اے سینس کہ آپ پالیٹکس میں بڑے عرصے سے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے سر، کیا گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں؟ یہ دیکھیں، میں بنیادی طور پہ ایک چیز یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج ایک قومی ادارہ ہے، اور اس کے کور کمانڈرز بھی ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں اپنے وطن کے بارے میں، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. ہم سب کو مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہم اس تنازع کو ذاتی جنگ بنائیں گے، ایگو کی جنگ بنائیں گے، یا فیصلے کریں گے جس سے ہمارا ملک آگے بڑھ سکے. پاکستان کی تاریخ اصل میں بہت مسخ شدہ ہے. 1951 سے گو کہ قائد اعظم نے ہمیں آزادی تو دلائی سامراج سے، کنگڈم آف گریٹ برٹن کے رول سے، بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اپنا ملک ان کے ایجنٹس کے حوالے کر دیا. نقوی صاحب، آپ کی باتیں ساری بڑی اچھی ہیں اور بڑی میچور، آپ کا بڑی کمانڈ ہے ان تمام ایشوز پہ، لیکن سر وہ میری بات وہیں پہ ہے کہ آپ ان کو، جو مجھے سمجھ آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی دے سکتے ہیں، ملک کو دوبارہ جمہوری اس پہ لے آ سکتے ہیں، ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے آپ کی یہ آفر ہے فوج کو کہ اگر آپ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں تو ہمیں واپس لیں، ہمارا مینڈیٹ واپس دیں. فوج آپ اس کے بدلے میں یہ آپ کی مین ڈیمانڈ ہے؟ اور نہیں، میں نے یہ ڈیمانڈ تو کوئی رکھی نہیں. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں حقیقتوں کو پہچاننا چاہیے. میز پہ بیٹھیں گے، گفتگو ہوگی. ٹی وی کے ذریعے جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہوتے. ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے میں اپنی شرائط کہوں اور میں کہوں یہ شرط ان کی، ہم کبھی نہیں مانیں گے. ہم نے کہا ہمارا بنیادی مقصد نصب العین ایک ہے. اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے اگر نیتیں نیک ہوں گی تو کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالا جا سکتا ہے. اگر نیتوں میں فتور ہو اور اگر انسان خوف کی بنیاد پہ فیصلے کرے گا، اگر مجھے اپنی زندگی کا خوف ہوگا تو میں گیو ان کر دوں، تو یہ انہی نے آزما لیا. عمران خان کو نہیں ہے اپنی زندگی کا خوف. اس نے اپنے لیے تاریخ میں کے لیے اپنا مقام جب یہ خان صاحب کے ٹویٹر سے یہ ٹویٹ ہوتے ہیں، باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ساری، کہ فرعونیت اور جزیزیت کے آگے ہم نہیں کریں گے، تو جس کو فرعون اور جزیز سمجھا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ مذاکرات تو نہیں ہوتے. اس کا کوئی رزلٹ ہم نے دونوں سائڈز پہ دیکھا ہوا ہے، جن کے حوالے دے رہے ہیں. تو پھر وہ خان صاحب ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کس نے کہا؟ کیا امام زین العابدین نے یزید کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے تھے؟ آپ تاریخ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا موسیٰ نے فرعون کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے تھے؟ کیا ماضی کے اندر کتنی تاریخ میں کہ جو لوگ دو مختلف پولز پہ ان کے مذاکرات نہیں ہوئے؟ ہاں، ہر مذاکرات کا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور دوسری طرف 15 سال کی سزا ایک ایم این اے کو دے دیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں کو 2 سال سے آپ نے قید میں رکھا ہوا ہے ان کے کیسز بھی نہیں چلے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یاسمین راشد جو لوگوں کو روکنی تھی وہ جیل میں، اور اندلیب عباس جو اسی گاڑی میں بیٹھی نہیں اور انٹرویو دے دیا، وہ جو ہیں وہ آزاد گھوم رہی ہیں، اور ان میں سے منازع جیسے تو ایم این اے بھی بنا دیے گئے. یہ کون سا معیار ہے اس حکومت کا، نقوی صاحب؟ اس نظام کا؟ جب آپ خان صاحب اتنی بڑی ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں جیسے آپ نے ابھی بتایا، اس میں فرعونیت کی، جزیزیت کی، جب کسی کو یہ لیبل کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اس کا اگر اسلامک کیا ان کی امپورٹنس ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے، جب اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لی جاتی ہے
تو پھر اگلی سائڈ کیوں بات کرے گی کہ جناب یہ اگر ہمیں اتنا ہی برا سمجھتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ یا عزیز کے ساتھ ہمیں ملا رہے ہیں تو وائی شوڈ وی ٹاک ٹو دس پرسن؟ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اتنی ایکسٹریم پوزیشن لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ حکومت کے لیے، شہباز شریف صاحب کے لیے آپ آسانیاں پیدا کرتے ہیں کہ وہ جو فورسز ہیں وہ ان کے قریب ہوتی ہیں کہ یہ بندہ تو ہمیں فرعون سمجھتا ہے، عزیز سمجھتا ہے، اور ان کے لیے ایک طرح کی بہت بڑی وہ بنتا ہے. دیکھیں آپ کے آرگومنٹ میں وزن ہے سر، لیکن دیکھیں صورتحال کیا ہے. ہم 2 سال سے ظلم سہ رہے ہیں. ہمیں کوئی ریلیف دینے کی بات کریں تو ہم اپنے سٹینس میں کوئی نرمی لائیں. جس طریقے سے لوگوں کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ہمارے ہاں کی خواتین کے زد و کوب کیا گیا. ریحانہ ڈار کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ وہ بچے کی موت کے اوپر والد کو نہ آنے دیا جائے بیمار بچے کے پاس. یہ کون سا ملک ہے؟ ہم کوئی ہندوستانی شہری ہیں؟ ہم کوئی آتنکوادی ہیں؟ ہم کوئی ٹیررسٹ ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے ٹیکس پیئر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ہی پیسوں سے آپ کی فوج کا خرچہ نہیں چل رہا؟ یہ تو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فوج جو پاکستان بنا ہے فوج کے لیے. نقوی صاحب آپ فوج کی پاکستان کے لیے نہیں بنی. آپ کی جو بات کی ہے کہ آپ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ انتہائی معزز اور یو آر سن آف دا سہل. ہم تو بڑا آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو جہاں پیدا ہوا ہے، اس کی دھرتی ہے، اس کا وطن ہے. آپ ہم سے زیادہ محب الوطن ہوں گے. لیکن وہ تنقید کرنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کہ اگین اس کی IMF کی تاریخ میں 2 لیٹر لکھے گئے ہیں کہ پاکستان کو آپ وہ ڈیل نہ دیں. ایک عمران خان صاحب نے IMF کو لکھا تھا، ایک مودی صاحب نے لکھا ہے. جب اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں تو عام لوگ تو تھوڑے سے یا اسٹیبلشمنٹ کو تو مل جاتا ہے. آپ کے نقادوں کو دیکھیں، مودی صاحب، عمران خان صاحب سیم پیج پہ. کلاسرا صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے آپ دیکھیں what is essential for Pakistan. What is essential for Pakistan is rule of law, return to democracy, constitutional role, independence of judiciary, and any institution which will help Pakistan achieve that will be doing Pakistan a service, and any institution which will help prolong the rule of which is hegemonistic, جو کہ ظلم کی نشاندہی کرتی ہو، تو میرے خیال سے وہ پاکستان کی دوست تو نہیں کہلائے گی. سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مودی صاحب نے جو لیٹر لکھا IMF کو کہ پاکستان کو لون نہ دیں اور قسط نہ ریلیز کریں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ واز اٹ دا رائٹ اسٹیپ فرام مودی صاحب کہ وہ پاکستان کو؟ جی دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے. ابھی یہ اسکرمش ہوئی، جنگ ہوئی، تاریخ کا سب سے بڑا جہاد ہوا. جو آپ کہنا چاہیں کہہ لیں. پاکستان تحریک انصاف اسمبلی کے باہر کھڑی ہو گئی، اس کہ اس میں میرے ملک کی بات تھی. جب بھی دشمن کے خلاف کوئی بات ہوگی، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کی ہر وہ آدمی جو پاکستان کا دفاع کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے، اور ہم ان کا ساتھ بھی دیں گے، جان، مال، خون، ہر طریقے سے. نہیں سر، بڑی اچھی بات کی آپ نے، بڑی اچھی بات کی آپ نے. لاسٹلی سر چھوٹی سی آپ نے جواب دینا ہے. خان صاحب نے جو رپورٹ ہوا ہے کہ جب ان کو جنرل عاصم منیر صاحب کو ملا ہے وہ ٹائٹل فیلڈ مارشل کا، تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا بہتر تھا وہ شہنشاہ بن جاتے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ یہ ان کا جملہ تنقید یا وٹ ایور، یہ مطلب ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انہیں، کیونکہ آپ کی پارٹی نے کسی نے تو اپریشیٹ کیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی مل گیا تو اچھا ہوا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا کہ آپ کے شہنشاہ میں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ عاصم منیر صاحب نے بڑا کمال کیا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی طرح فیلڈ مارشل نہیں بنے، انہوں نے ایک حکومت کے فیصلے پہ بنے. ٹھیک ہے، باقی ہم یہ تاریخ کو چھوڑ دیں گے کہ وہ جج کرے کہ ہم نے عہدے کی تجلیل کی ہے یا شخصیت ریلی ڈیزرو کرتی تھی 5 گھنٹے کی جنگ کے اوپر یہ اعزاز. یہ اس وقت بات کی جائے جس سے ماحول خراب نہ ہو. ابھی آپ مجھے سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کے کچھ جملوں سے اگر وہ اجتناب کریں تو ماحول بہتر ہو جائے. تو میں اسی لیے آپ کے سوال کا محتاط قسم سے جواب دے رہا ہوں. جواب میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. دنیا میں this is the shortest war on which a person
has been given the title of Field Marshal. So we have created history. Rightly or wrongly, let time and let those who have a view on defense affairs یعنی کہ judge. آپ کی گفتگو سے فردوس شمیم نقوی صاحب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اسے آپ نے دل سے تسلیم نہیں کیا، آپ نے اسے تاریخ پر چھوڑ دیا ہے، آپ نے میں وقت دیا. نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں. فرمائیے پھر. دیکھیں میں جو حقیقتیں ہوتی ہیں ان کو جھٹلا کے زندہ نہیں رہتا. حافظ منیر صاحب اب فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر جو بھی اور القابات ہیں وہ لگا لیجئے، تاریخ کے اندر ان کو انہی القابات سے یاد کیا جائے گا. اس کے بعد ان کی تعریف یا تاریخ میں ان کو کس طریقے سے یاد کیا جائے گا وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ان کے یہ القابات سرکاری طور پہ پاکستان کی تاریخ میں لکھ لیے گئے. میں آصف زرداری صاحب کو کتنا ہی کرپٹ سمجھوں، لیکن I cannot take away the title of President آصف زرداری. میں شہباز شریف صاحب کو کتنا نااہل سمجھوں، میں اس چیز کو نہیں ہٹا سکتا کہ وہ اتنے عرصے پرائم منسٹر ہے، جائز یا ناجائز. مجھے امپورٹنٹ وزیر اعظم بھی بہت سارے گزرے. شوکت عزیز شارٹ کٹ عزیز تھے، کیوں بنے؟ اس سے پہلے ایک صاحب تھے جن کے پاس جو تھا پاسپورٹ تک نہیں تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ آ کے ان کا پاسپورٹ بنا، شیروانی سے لی اور وہ اسلام آباد آ گئے. بیوی بھی انگریز تھی ان کی. ہم نے اپنے ملک کے ساتھ جو جو کھلواڑ کیا ہے، جو جو انسٹیبلشڈ ہم نے کام کیے ہیں، کیا تاریخ میں آپ گنوائیں گے؟ ٹھیک ہے پھر فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، لیکن پھر ٹھیک ہے یہ بھی معاملہ تاریخ پر ہی چھوڑتے ہیں کہ ابھی جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جو حکمران ہیں انہوں نے ہمیں جائز جو حق نہیں دیا، جو ہمارے جو ووٹ ہے اس کو نہیں تسلیم کیا. دوسری جانب آپ کا رویہ یہ ہے کہ کبھی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں، کبھی آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں جسے جو آپ کے ناقدین ہیں اسے ملک دشمنی سے تصور کرتے ہیں. تو اس وقت ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. پھر رؤف کلاسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بڑے اہم موضوعات پر ہم نے گفتگو جاری رکھیں گے. جی ناظرین، ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ عید سے قبل رہا ہو جائیں گے یا نہیں، کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے شروع ہوگا سنا تھا، ایک تجزیہ گار بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ رہا ہو جائیں گے. ابھی جو ایک اور بھی صحافی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 5 جون کو 7 کو عید ہے، 5 کو ان کی ضمانت ہو جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی آپ نے کلاسرا صاحب گفتگو بھی سنی فردوس شمیم نقوی صاحب کی. آپ کو لگتا ہے کہ عید سے قبل بانی پی ٹی آئی رہا ہو سکتے ہیں کہ ابھی اور بھی مشکلیں ہیں؟ ابھی 2-3 چیزیں ہیں سر. جب آپ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، تو آپ حالات کا جائزہ لیتے ہیں، کوئی مطلب زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں، کوئی آپ کی ریڈنگز ہوتی ہیں، پالیٹکس کو کور کر رہے ہوتے ہیں، حکومتوں کا مزاج، تعلقات، ساری چیزیں. مطلب میری ریڈنگ چھوڑے، کامن آدمی کو بھی اگر پوچھے نا کسی سے، وہ بھی 19-20 جی کہے گا کہ خان صاحب کے عید سے پہلے آنے کے چانسز ہیں. لیو الون آپ اور میں کو دانشوری کر دیں، عام آدمی پھر بھی کہے گا کہ نہیں یار کہ یہ ایسا کوئی مطلب ہے، آپ کو نظر نہیں ہے، امکان نہیں ہے. مثلاً 2-3 چیزیں دیکھیں. ایک فیصل واڈر صاحب نے کہا تھا، انہوں نے جناب کہ جنہوں نے اپنے جرنل کو نہیں چھوڑا، وہ جنرل فیض کا حوالہ دے رہے تھے، تو دوسروں کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ اب بات کوئی تھوڑی سی سمجھ میں آنے والی ہے. بھئی آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ہوا اسٹپڈ ایز نیو آرمی چیف، تو اس کو انہوں نے کہا جی گرفتار رکھا ہوا ہے، اس کو ٹرائل ہو رہا ہے، تو ان کو نہیں چھوڑا تو آپ کو چھوڑ دیں گے. جو سب سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں، جنہوں نے ساری تقریریں کی ہیں، میر جعفر صادق حملے وغیرہ منصوبہ ابھی تک جاری ہے. ابھی کل پرسوں جو آیا ہے ان کا ٹویٹ آیا ہے فرعونیت اور جزیزیت والا. صاحب اس کے بعد بھی کوئی یہ توقع کیے بیٹھے کہ اگلے 5 دن بعد وہ رہا ہوں گے، تو ان جرنلسٹوں پہ، ان اینکرز پہ، ان ہمارے تجزیہ نگاروں کے لیے نہیں، ہر ہفتہ میں نہیں بھیجوں گا، اتنا سخت ہو جائے گا. واپس لے لیتے ہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مطلب ان کو مطلب ریویو کرنا چاہیے، ان کی رائے ہو سکتی ہے، یہ خبر یا فیکٹس نہیں بن سکتے. فیکٹ نہیں، ابھی نظر نہیں آتا. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ایک بڑی ہوتی ہے اپنی خواہش کو خبر بنانا. مطلب سامنے میری خواہش ہوتی ہے، میں اس کو خبر بنا لیتا ہوں، دیٹس انادر تھنگ. سو اگر وہ اپنی خواہش کو خبر بنا رہے ہیں تو پھر وہ خبر تو نہ بنی، وہ تو پھر آپ کی خواہش. ابھی کیونکہ تقریباً 8 دن رہ گئے، کہیں سے کوئی ایسا انڈیکیشن نظر نہیں آتا. انڈیکیشن نہیں آ رہے نا. کوئی تھوڑا سا پہلے ہمیشہ سی بی ایم، جس کی بات ابھی نقوی صاحب نے کی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ سی بی ایم کو نظر آتی ہے نا، جو میرا خیال لوگوں کو انہوں نے کچھ سزائیں ہوئی ہیں 11 کے قریب لوگوں کے، جو وہ بھی بات آپ سے کرنی ہے، اسی پہ آتے ہیں. سو اگر آپ کے 11 لوگوں کو آج سزا دی جا رہی ہے، آپ کو 2-3 دن پہلے ٹویٹ آ رہا ہے اور بڑے سخت ٹویٹس آ رہے ہیں خان صاحب کے،
اس کے بعد آپ یہ توقع کیے بیٹھیں گے 5 دن بعد خان صاحب رہا ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں معجزے ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں معجزہ ہو جائے, لیکن مجھے ہوتا لگ نہیں رہا. لیکن یہ شارٹلی بتائیں کہ یہ جو اس میں جو رکاوٹ ہے, یہ ان کا رویہ رکاوٹ ہے یا حکومتی جو رویہ ہے وہ رکاوٹ ہے؟ ان کا اپنا رویہ جو خان صاحب کا ہے, ابھی تھوڑی سی سازگار مول بنتا ہے تو پھر ایسا بیان داغتے ہیں, ہر چیز فنا فلا کر دیتے ہیں. بڑا اہم سوال ہے. اب اگر آپ اور میں نے پروگرام کی ریٹنگ لینی ہے تو ایک جواب میں وہ دے دیتا ہوں, ایک ہمیں وہ لینی دے دیں کہ ہماری بھی ریٹنگ شیٹنگ بنی. نہیں, حقائق پر بات کرنی چاہیے. مطلب یہ کہ ریٹنگ کا یہ ہو جناب کے صاحب جب خان صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے, جو ان کا موقف ہے, سابق پرائم منسٹر ہیں, پاپولر ہیں, الیکشن جیت گئے تھے, ان کے ساتھ زیادتی, ان کو عدالت کے آپ نے اس احاطے سے پکڑا, گھسیٹ کے لے گئے, یو ڈسآنرڈ ہم, لاٹ آف تھنگس مور, اور پھر کیسز بنا کے یہ ساری چیزیں, لہٰذا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو رہا کیا. یہ تو پاپولر بات ہے جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ان کا موقف ہے, بیانیہ ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ تو یہ ہے کہ یہ پیکیج ہے پاکستانی پالیٹکس کا. ابھی جب مذاکرات میں آپ بڑھ رہے ہوں, آگے چیزیں چل رہی ہوں, تو آپ اس طرح کا بیان داغ کے, یہ کہاں کی عقل مندی ہے, کہاں کی سیاست ہے؟ یہی مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے دوست ہیں میجر عامر صاحب, بڑے پیارے آدمی, ویری ونڈرفل مین. تو وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ نواز شریف صاحب نے بڑی محنت کر کے عمران خان کو اپنی کرسی پہ بٹھایا کہ آپ ادھر بیٹھو, میں جیل میں بیٹھوں گا. مطلب انہوں نے جیل کا تو نہیں کہا, میں ہی کہہ رہا ہوں, مطلب میں باہر آ جاؤں تو وزیر اعظم. مطلب یہ تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے کام آپ نے بڑا آسان کیا. ابھی خان صاحب ان کا کام کتنا آسان, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا پھر خان صاحب نے ادھار نہیں رکھا. واہ واہ واہ, وہ ہمارے پٹھان بھائی ہیں نا, وہ انہوں نے کہا جی میرے اوپر احسان کیا ہے نواز شریف نے, میں نے ان کا احسان اتارنا ہے. انہوں نے اتنی ہی محنت کی اپنی کرسی شہباز شریف کو دینے کے لیے. ایسا بیان داغتے ہیں یہ پھر قریب ہو جاتے کہ آپ آ کے بیٹھیں. سو انہوں نے ایک دوسرے کی جو فیور کی, نواز شریف صاحب نے لڑائی لڑی, انہوں نے جا کے اس سے جنرل رحیل سے لڑی, یا بعد میں جو باجوہ صاحب سے جو بھی ہوا, عمران خان صاحب نے وہی کہا 3.5 سال بعد. سو انہوں نے فیور واپس کی. ابھی بھی خان صاحب کے جو بات آپ کہہ رہے ہیں بڑی اہم ہے. سم ٹائم پالیٹکس میں ویٹ کرنا پڑتا ہے, سم ٹائم خاموش ہونا پڑتا ہے. مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر خاموش نہیں ہو گیا تھا 2 سال. خان صاحب کو پتہ کیا مسئلہ ہے, وہ ان کو ایگوز کے بہت بڑے مسائل ہیں. سیلیبریٹی رہے ہیں, بڑے آدمی رہے ہیں, دنیا بھر میں پیمپر کیا کہ ہاتھیوں پہ تلیوں پہ اٹھا کے لوگ پھرتے رہے ہیں کہ نیچے اتارا تو کانٹا نہ لگ جب جائے. انہوں نے ہوش سنبھالی نا سر, اس وقت وہ گلیمر کی دنیا میں چلے, وہ آج تک وہ گلیمر کی دنیا 16-17 سال, ابھی اس دنیا سے باہر نہیں آ سکے. اور وہ بطور سیاستدان جو ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے زبان, وہ جو گفتگو سے آدمی پکڑا جاتا ہے اور گفتگو سے ریلیف لیتا ہے, میں اس میں سے باہر نہیں نکل سکتے. آگے چلتے ہیں, وقت بڑا کام ہے ہمارے پاس, کیونکہ آپ کی موجودگی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے. 9 مئی کے کیس میں آج پی ٹی آئی کی 11 لوگوں کو سزا ہو گئی ہے. 15 سال سے کچھ 4 ماہ تک سزائیں دی گئی ہیں, اور 9 مئی کے کیسز یہ اتنی پھر سزا ہوگی. رمنا تھانہ رمنا پہ حملہ کیا, انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد کا فیصلہ. اس فیصلے کو یہ بھی سزائیں پھر سے شروع ہو گیا کام, ٹھیک ہے نا. پہلے بھی کچھ بیچ میں کچھ رکا تھا, ابھی پھر 11 ایک ایم این اے ہے, موجودہ ایم این اے, ایک سابق ایم پی اے بھی اس میں شامل ہے. اب یہ سزا کچھ 4 لوگ وہاں موقع سے پکڑے گئے, ان کو جیل بھی بھیج دیا گیا ہے, باقی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے. تو یہ کیا دیکھ لیجیے, پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ یہ اب اتنی مشکلات ان پہ مطلب پڑ چکی ہیں, مطلب مزید کیا بڑھیں گی, مزید کیا بڑھیں گی. جتنی یہی تھی کہ آپ کی پارٹی کا لیڈر جیل میں ہے, آپ کا وائس آپ کا پریزیڈنٹ جیل میں ہے, ٹاپ اور لیڈرشپ وہ جیل میں ہے, باقی تتر بتر جو بھی ہو گئے. آپ کے پاس بڑے وہی والی بات کہ بڑے اچھے موقع تھے ٹو برج دا گیپ. یہ اسپیشلی پاک بھارت جنگ جو تھی, یہ بڑا اچھا موقع تھا. آپ نے ساتھ ہی جنگ سے نکلے, ساتھ ہی آپ نے کہا جی ہم تحریک چلانا چاہتے ہیں. اچھا, اس وقت چلانا چاہتے ہیں جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی ریپوٹیشن, آرمی کی چیزوں کی, وہ بہت بہتر ہوئی ہے. مطلب انڈیا کے ساتھ تو سارے وہی والی بات, جب انڈیا کے ساتھ مسئلہ ہوگا تو قوم آپس میں جتنی بھی ڈیوائیڈڈ ہو وہ اکٹھی ہو جاتی ہوتی. دیٹس اے نیچرل ٹو سیو یور اون کنٹری. اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہوتا, لوگوں کو اپنے وطن دھرتی سے پیار ہوتا ہے. اسی وقت جب لوگ ادھر گئے ہیں, اسی وقت آپ نے کہا جی ہم نے وہ دھرنے دینے, ہم نے پھر احتجاج کرنے. سو جو ٹائمنگ ہے پالیٹکس میں, یہ بڑی اہم ہے. خان صاحب ایک چیز نہیں سیکھ سکے, وہ ہے پیشنس. پالیٹکس میں پیشنس اینڈ ویٹ کی بڑی اہمیت, بلکہ اپنی ہماری زندگیوں میں, عام زندگی میں پورا قرآن بڑا پڑا ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بلکہ سورہ سجدہ میں خدا نے جو قیادت کی تعریف بتائی ہے نا, اس میں یہ بتایا کہ جس میں صبر نہیں ہے وہ قائد نہیں بن سکتا. وہی اچھا, صبر کے کتنی بڑے وہ بتائے گئے, فائدے بتائے گئے ہیں سر, کتنی بلیسنگ بتائی گئی ہیں. یہ زرداری صاحب جو ہے, میں کتاب پڑھ رہا تھا بڑے اتھینٹک, کہ ان کو 2011 میں جنرل کیانی صاحب کو کہا گیا تھا کہ اتنے زرداری صاحب بیمار ہیں, شاید یہ 2011 سروائیو نہ کر فرت اللہ بابر صاحب نے جو بھی کتاب نہیں, ان کی کتاب نہیں, ایک اور ہے, ان سلمان فروخی صاحب نے لکھی تھی. اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے 2011. آج کیا ڈیٹ ہے سر؟ 2025. دوبارہ وزیر اعظم بن کے بیٹھو. جس ڈاکٹر نے بتایا تھا, نہ جنرل کیانی آج ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بھی ہٹ گئے ہوں گے جنہوں نے ان کے ڈاکٹر تھے. سو وہ اس سیاست میں لوگ واپس, سیاسی آدمی کی سیاسی لائف بہت لمبی ہوتی ہے سر.
یہ ذہن میں رکھیں گے. بالکل ایسے ہی. وہ نہیں ان کی وہ جب تک مطلب اللہ میاں وہ نہ بلا لے تو اور بات ہے. جب زندگی ختم ہو جائے تو اس کا کوئی گارنٹی نہیں سیاسی آدمی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, بڑے چانسز ہوتے ہیں. 90 سال کی عمر میں مہاتیر محمد بن گیا تھا تیسری یا چوتھی دفعہ وٹ ایور, وزیر اعظم بن گیا. اس ابھی بھی دیکھ لیں واجپئی صاحب کتنی مطلب ایج 80 سے اوپر آپ تھے. کو لگ گیا ہے کہ مئی وے اور ہائی سیما وے راؤ 90 کی سال کی عمر اور میں. بہت مطلب مثالیں ہیں. آپ نے کہا نہیں اب بھی دے دیں, ابھی کر لو بھائی. زرداری صاحب نے کتنے آج بلا جو ٹویٹ کیا ہے نا, اس میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں. کہتے ہیں 2 سال پہلے مجھے کہا گیا کہ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائے, تو میں نے وہ بات نہیں مانی. 2 سال تو پھر خاموش انہوں نے کروا دیا نا آپ کو. اب آپ نے سیاست میں یہ جو موجودہ سیٹ اپ بیٹھا ہے, جب ان کے جنرل باجوہ ان کے خلاف تھے, جنرل فیض حمید ان کے خلاف تھے, انہوں نے گفتگو سے رستہ بنایا نا, بنایا نا. خان صاحب کرنا چاہتے ہیں وہی والی بات کہ جو میں نے پہلے کہا, اتنے پیمپر کے اور اسی اسٹیبلشمنٹ نے کی عادت سے ہو جاتی ہے نا. مطلب کون سا اگر آپ گننے بیٹھے ہیں تو آپ کو ایک لمبی لسٹ ہے کہ ISI کے سابق ڈی جیز ہوں, آرمی چیف ہوں, انہوں نے ان کو خان صاحب کو اتنا زیادہ پیمپر کیا ہے, اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اب خان صاحب اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل رہے کہ آپ کی جو مینجمنٹ بیٹھی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, ٹاپ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو وہ اس طرح نہیں دیکھتے جیسے ماضی میں باقی جنرل دیکھتے تھے. آپ کو کہتے ہیں ایک انگریزی کا محاورہ ہے, ڈو ان دا روم ایز دا رومنز ڈو. اب اس گیم کے جو پاور گیم ہے جس کا آپ بہت بڑا حصہ ہیں, اس کے وہ کہتے ہیں نا اس کے رولز آف انگیجمنٹس بدل گئے ہیں, اس کے SOPs بدل گئے ہیں, اس کا تھوڑی سی لوگ بدل گئے ہیں. جیسے پاک بھارت جو موجودہ یہ کہہ رہے ہیں 4 گھنٹوں کی جنگ یا 10 دنوں کی جنگ, یہ جو جنگ ہوئی ہے اس نے بھی وار فیئر بدل دی ہے نا سر. دنیا کا کنسیپٹ ہی بدل گیا کہ وار کیسے ہوتی ہے. خان صاحب 2018 سے باہر نہیں آ رہے. میرے خیال میں ڈائریکشن لیس بھی ہوئے ہیں, کیونکہ ساری سیاست ان کی ڈائریکشن پہ تھی, کہیں سے ان کو بتایا جاتا تھا, پھر وہ آگے بیان داغتے تھے. اچھا بریک کا ٹائم ہو گیا کلاسا صاحب. بریک کے بعد بڑے اہم موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے. رافیل گرے ہیں ابھی تک, اس کی جو باز گشت ہے وہ کم نہیں ہو رہی بلکہ تیز ہو رہی ہے. وہ فرانس اور بھارت اس میں آمنے سامنے. بریک کے بعد ہم کلاسا صاحب سے یہ بڑا اہم سوال پوچھیں گے. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے جو رافیل طیارے ہیں جو فرانس کے, اس کی جو طیارے گرے ہیں, پتہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے 4 گرے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 2 گرے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 1 گرا ہے, لیکن ابھی ٹھن گئی ہے بھارت اور فرانس کے درمیان. کلاسا صاحب آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا, یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو کہ وہ کہہ رہے ہیں, فرانس والے کہہ رہے ہیں آپ کے پائلٹ ٹھیک نہیں, انڈیا والے کہہ رہے ہیں آپ کی ٹیکنیکل طیارے ٹھیک نہیں. یہ کیا اصل حقیقت کیا ہے اس میں؟ وہ کہتے ہیں نا کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں, ناکامی کا کوئی نہیں ہوتا. یہ وہی مطلب اگر سم اپ کرنا ہو نا, یہ ناکامی والا مسئلہ ہے. نہ بھارت کو ڈائجسٹ ہو رہا ہے, نہ فرانس کو ڈائجسٹ ہو رہا ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جناب کہ اب آپ کو پھر ایک انگلش کا ایک اور کوٹ ہے, پنچنگ بیگ ہوتا ہے. یو نیڈ اے پنچنگ بیگ. ہر بندے کے ملکوں کے اندر نا اپنی ایک ایگو ہوتی ہے, ایک گرینجر ہوتا ہے. آپ کسی کو مکہ مارنے کے لیے نا اپنا غصہ کسی اور پہ نکالتے ہیں. وہ ایک ہے نا ہماری دیہاتی کی مثال ہے کہ گرا کھوتے سے اور کھوتے غصہ کبھی ہارتے ایک کچھ ہو رہے ہیں نا. اب وہ مطلب آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس کے رافیل کی انڈسٹری کو. فرانس کو جتنا بڑا دھچکا لگا ہے, اتنے بڑے ان کے ماڈرن جہاز تھے, اور جب رافیل آیا تھا آپ کو یاد ہے انڈیا میں کیا کچھ ہو رہا تھا. روز ہمیں ٹویٹر پہ تڑیاں ملتی تھی, مطلب ہمارے یار دوست بھی ہیں انڈین بہت سارے, ان میں ہمیں ٹویٹر پہ رافیل ان کا بڑا سواگت کیا گیا تھا اور ان پہ لیمو چڑھائے گئے تھے, ناریل توڑے گئے تھے, وہاں پہ پوجا کی گئی تھی, بڑا اس پہ تنقید بھی آئی تھی. پھر نیچے انہوں نے کوئی ٹائروں کو نیچے لیمنز رکھ کے ان کو کرش کیا گیا تھا. 100 قسم کی مطلب پوجا پاٹ جو ہے نا جو بھی ان کا مذہبی کام تھا وہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ مطلب رافیل 1 گرے یا 5 گرے, آپ کا گر کیا ہے؟ اور فرانس کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. اور فرانس جتنے بھی انڈونیشیا وغیرہ دفاعی ساز و سامان بیچنے والا بڑا ملک ہے. اچھا نام تھا بٹھا کس نے بٹھایا ہے؟ انڈین. اچھا پھر اس دفعہ جو مقابلہ ہوا ہے وہ ہوا ایسٹرن ورسز ایک آپ کی اس کی آگے وار ٹیکنالوجی کا. پہلے یہ ہوتا ویسٹرن ٹیکنالوجی وار کی ڈومینیٹ کرتی تھی, وہ امریکنز ہو, یورپینز ہوں, سارے ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ یہاں سے ایسٹرن ٹیکنالوجی ہے یا ایشین ٹیکنالوجی ہے جو چائنا آگے آیا ہے, اس کا سکہ بھی چل رہا ہے. بیسیکلی تو یہ جنگ میں جو ٹیکنالوجی کی وار تھی یہ یورپین ورسز یہ چائنا وار تھی. اب اس کے لیے جو بندے آگے سے تھے ہمارے پیلٹ سے, جنہوں نے ٹریننگ لی ہے, ٹف لی ہے, وہ یہ میچ جیتے ہیں. فرانس کو یہ غصہ ہے کہ اگر پاکستان کے پائلٹ جو ہیں وہ ان کے پاس اگر رافیل ہوتا, اگر مطلب آج وہ پچھتا رہے ہوں گے J-10 سے اگر وہ رافیل گرا سکتے ہیں, وہ گرا سکتے ہیں, تو آپ نے تو ہمارا بٹھا بٹھا دیا. پھر وہ ان کو ایکسیس نہیں دے رہے, ان کو بتا وہ آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ان کی دیکھنا چاہ رہے ہیں کوئی
ان کو جو ان کی انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ چینج بھی کرتے ہیں. اچھا دوسرا ان کے وہ کوٹنگ وغیرہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں پورا سسٹم نہیں دیا تھا. وہ بھیا آپ کو آج یاد آ رہا ہے جب جنگ میں یاد آ رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا جو مکہ آپ کو جنگ کے بعد یاد ہے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. سو فرانس اس وقت وہ سیریسلی ناخوش ہے کہ آپ کے پیلٹس کی یہ معاملہ آنے والے دن میں لگتا ہے مزید یہ بڑھے گا. مجھے لگتا ہے یہ سفارتی بہت زیادہ یہ کرائسس ڈیباکل لڑائی ہوگی. سفارتی لڑائی کی آپ نے بات کی, بھارتی وفد بھی ہے دنیا بھر میں موجود 67 رکنی, وہ وہاں جا رہا ہے موقف پیش کرنے کے لیے. کولمبیا میں کیا ہوا وہاں تو وہ بڑا وہاں بھی جھگڑا ہو گیا. ششی تھرور صاحب بڑے مانے تان, ان کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں. آپ کو پتہ ہے انڈین ٹی وی چینل پہ بڑا تقابلی جائزہ لیا جا رہا تھا. ایک طرف بلاول بھٹو ہیں, ایک طرف 10 کتابوں کے مصنف ہے ششی تھرور. یہ ہوا کیا سر, یہ وہاں کیا ہوا؟ وہ بلکہ کہتے ہیں نا ان کو ماڈرن ڈے کا, میں تو یہ مطلب وہ کہتا ہوں ان کو ہنری کسنجر کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا کہ ہنری کسنجر کے لیول کا ایک اور قابل آدمی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ششی صاحب کتابیں بھی اچھی لکھتے ہیں, بولتے بھی اچھے ہیں, بہت ساری چیزوں پہ ان کی کمانڈ ہے, ڈیپتھ ہے. وی آر لاٹ ریسپیکٹ فار ہم. ٹھیک ہے ہمارے اس میں بیٹھے ہو, لیکن جو قابل آدمی اس کی عزت کرنی چاہیے. تو ششی صاحب از اے قابل مین, لیکن ان میں اندر ڈپلومیسی نہیں ہے. میں حیران ہوا انہوں نے کیا ڈپلومیسی کیا. نو آفینسز ٹو ہم. ابھی جو کولمبیا کے بارے میں انہوں نے پریس کانفرنس کیا, جب انہوں میڈیا پہ سامنے آیا ہے, ان کا کلپ آیا ہے, ہوسٹ کنٹری میں بیٹھ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. اب وہ کہتے ہیں نا ایک اور مثال ہے, آج آپ اور میں نے مثالیں زیادہ ہی دے دی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں کہ بندہ اپنی قسمت کا بھیڑا ہوا ہو نا, قسمت اس کی خراب ہوئی ہو, اونٹ پہ بیٹھا ہو تو نیچے سے کتا کاٹ لیتا ہے آپ کو. بھائی کہاں پہ اونٹ, کہاں پہ چھوٹا سا کتا, لیکن کوئی نہ کوئی ایسا کوئی چکر چلتا ہے. قسمت خراب چل رہی ہے آج کل انڈیا کی ڈپلومیٹکلی ان کی قسمت بہت خراب چل رہی ہے. جے شنکر صاحب بہت بڑا نام, بڑے ڈپلومیٹ, ایک ہسٹوریکل ان کا بیک گراؤنڈ سروسز کا, فارن آفس کا. ہی ہیز بین اے کمپلیٹ ڈیزاسٹر. اگر وہ اچھے ہو رہے تھے, وہ کنونس کرتے, جو کام وار سے پہلے وہ جے شنکر صاحب نہیں کر سکے, تو ان کا کیا خیال تھا کہ مطلب اب دنیا کیا کہے گی کہ جائیں پاکستان سے دوبارہ جنگ لڑیں. مطلب کون سا ملک کہے گا کہ دوبارہ جائیں بم چلائیں جی ایک دوسرے پہ. آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ جو تھپڑ آپ کو جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پر مارنے چاہیے. مطلب یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر اب ڈپلومیٹکلی کر رہے ہیں. کولمبیا میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ کولمبیا جو ہے انہوں تجزیات کیوں ہیں, یہ تو دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. اور حمایت لینے گئے ہوئے ہیں. اچھا میرا خیال ہے پاکستان کو, میں تو یہ کہوں گا ان کو ششی تھرور صاحب کو ایک عدد کیک, بلکہ وہاں سے بمبے بریان, اگر بمبے وہ کیک نہیں ملتا حیدرآباد کی, وہ کیا نام ہے اس کا, وہ جو بمبے وہ ایک ان کی سویٹس ہے, بمبے سویٹس بھی ہے بیکری, یہ بمبے بیکری حیدرآباد سے بہترین کیک بناتے ہیں مٹھائی. 2-4 ڈبے لیں, وہ آپ نے ڈپلومیٹک اس میں بیگ جاتے ہوتے ہیں, ان میں بھیج کے پھول بھیجیں ششی تھرور صاحب کو کہ تھینک یو ویری مچ مہاراج, جو آپ نے ہمارا کام آسان کیا ہے کہ دنیا میں جا کے ہر ملک کے ساتھ آپ نے یہی لڑائی لڑنی ہے, اور لڑنے کے بعد پھر پریس کانفرنس بھی کرنی ہے, اپنے انہیں کو برا بھلا بھی کہنا ہے, تاکہ دنیا بھر میں یہ لگے کہ انڈیا کا کلاؤڈ جو ہے نا, بھائی آپ ایسی بات بتاتے نہیں. اگر یہ آپ کو ہوا بھی ہے تو آپ اس کو آپ کو پریس کانفرنس کر کے دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ انڈین جو ہے وہ بیچارے آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے. لاسٹ منٹ رہ گیا سر, یہ جو بھارتی آرمی چیف جو ایک سادھو کے پاس ایک یونیفارم پہنی ہوئی ہے, معزز آدمی ہے, اچھے بھلے, سادھو کے پاس چلے گئے ہیں, انہوں نے ان سے آزاد کشمیر مانگ لی ہے. اب کیا ہوگا سر, ویسے اگر بات سادھو نے ان سے مانگ لی ہے, وہ کہتے ہیں نا بات سادھو سنتا تک پہنچ کے صلح کر لیں. تو گل اگر سادھو تک پہنچ گئی ہے تو صلح کر لیں. ہم چاہتے ہیں, دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان صاحب آپ نے بالکل جو دریا ہے نا وہ کوزے میں بند کر دیا ہے. میرا خیال ہے گل ختم ہو گئی, دوستی کر لو. اگر گل سادھو سنتا تک پہنچ گئی نا, تو پاکستان آرمی چیف وہاں پہنچ گیا ہے, تو پھر صلح کر لیں. اور پھر ود یونیفارم, میرا خیال اس پہ بڑا ایک طنز پورے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, ٹویٹر پہ سب ان کو طنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بڑے انڈین جو صارفین ہیں وہ بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ناظرین ابھی تو اور بہت ساری باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا, کلاسا صاحب ہمیں کبھی کسر آتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے دوستوں عزیز و اقارب سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.